بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس نشست میں ہم 7ویں پارے کی مضامین اور اس کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں صحیح طریقے سے اس کو سننے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ 7ویں پارے کے آغاز میں فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نجاشی کے دربار میں تلاوت کی گئی اور وہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی، تو نجاشی کے دربار میں سب نے اس تلاوت کو بڑے غور سے سنا، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تلاوت فرمائی تھی وہ سورۃ مریم کی تلاوت فرمائی تھی، تو سب نے اس کو غور سے سنا، اور غور سے سننے کے بعد اس کو سمجھا، اور سمجھنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور یہ تلاوت سننے کے بعد نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن پاک اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں، اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں تو یہ ہمارے دلوں کو نرم کر دیتا ہے اور ہمارے دلوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو سکتے ہیں۔ اور ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کو غور سے سنیں تو اس سے ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، اور قلب کی صفائی ہو جاتی ہے، اور آنسوؤں سے ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو حلال اور پاکیزہ رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھایا کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قسم کے احکام بیان فرما رہا ہے، اور قسم کے احکام کے بارے میں فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری غیر سنجیدہ یعنی کہ جو لغو قسمیں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا۔ اور یہاں پر بتایا گیا کہ قسم کے قسمیں ہیں کہ اگر لغو قسم ہے، فضول قسم کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، اس پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرتا۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی جائز بات پر تم کوئی قسم کھا لیتے ہو اور اس کے بعد اگر اس قسم کو توڑنا پڑ جاتا ہے یا قسم ٹوٹ جاتی ہے تو اس قسم کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس قسم کے کفارے کے بارے میں سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ اطعام 10 مساکین، کہ 10 مسکینوں کو تم نے کھانا کھلانا ہے، اور وہ کھانا اوسط درجے کا کھانا ہوگا۔ یہاں پر کھانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ جس شخص نے قسم توڑی ہے وہ اپنے گھر میں جیسا درمیانے درجے کا کھانا کھاتا ہے اس طریقے کا وہ کھانا کسی 10 مساکین کو کھلائے گا۔ اگر وہ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتا تو ان کا لباس کا تذکرہ ہے کہ وہ جو ہے نا ان کو لباس دے گا، کپڑے دے گا 10 مسکینوں کو، یا پھر غلام آزاد کرے گا۔ اور اس کے بعد آخری کیٹیگری بتائی گئی ہے کہ اگر اس چیز کی بھی وہ استطاعت نہیں رکھتا تو پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 ایام، اگر وہ ان تمام چیزوں کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو 3 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ تو یہ قسم کا کفارہ بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی احکامات بیان کرتے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی قسم کھا لی جائے جو کہ ناجائز قسم کی قسم ہو، مثال کے طور پہ کہ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں ان سے قطع تعلق کر لیا ہے، یا کوئی بیٹا کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد سے بات نہیں کرنی، ناراض ہو گیا اور اس پر وہ قسم کھا لے، تو اس قسم کی جو قسم ہے اس کو توڑنا جائز ہے، اور اس کو لازمی توڑے کیونکہ یہ ناجائز قسم ہے، لیکن توڑنے کے بعد صرف ایسے ہی نہیں چھوڑ دینا اس کو، قسم توڑنے کے بعد اس نے قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان،
اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا یہ حرام ہے، اور اس کے علاوہ جو بت نصب کیے جاتے ہیں اور پھر بتوں پر جو جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے یہ بالکل حرام ہے۔ اور اسی کے ساتھ آگے بتایا گیا ہے کہ اگر جو یہ فال نکالی جاتی ہے، فال نکالنا بھی حرام ہے، یہ شیطان کے کام ہے، اور اس سے تم اجتناب کیا کرو۔ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور تم کامیابی حاصل کر سکو۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایسے جانور جو بتوں کے نام پر قربان کیے جاتے ہیں یا بتوں کا نام لے کر قربان کیے جاتے ہیں، وہ والے جانور بھی سارے کے سارے حرام ہوں گے، اس لیے ان کا وہی کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، اور تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی مخالفت سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو تم جان لو کہ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واضح طور پر احکام پہنچا دینا کافی ہیں۔ یہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے احکامات پہنچا دیں، اور تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے اطاعت کرو اور ان کی بات کو مانو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یعنی کہ اگر تم احرام کی حالت میں ہو تو تم شکار نہیں کر سکتے، اور اگر ایسا کچھ کیا کسی نے جان بوجھ کر تو اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ اس کی جگہ پر پھر اس کو قربانی دینی پڑے گی، دم دینا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی موت کے قریب ہو تو تم جب وصیت کرنے لگو تو اپنے قریب کسی کو گواہ بنا لیا کرو جو کچھ وصیت تم کرو، تاکہ بعد میں کوئی فتنہ فساد نہ ہو۔ اس آیت کے بارے میں ہے کہ جب وراثت والی آیت نازل ہوئی ہے تو اس آیت سے یہ والی آیت منسوخ ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وراثت والی آیت کے اندر تمام لوگوں کے جو ہیں حصے بیان فرما دیے ہیں، جتنے بھی وارثین ہیں، کس کو کتنا حصہ ملنا ہے، بیٹے کو کتنا ہے، بیٹی کا کتنا ہے، ماں کا کتنا حصہ ہوتا ہے یا بھائیوں کا، وہ تمام جو حصے ہیں وراثت کے وہ اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں، اسی لیے اب اس آیت کو منسوخ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 110 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے شفقت فرمائی اور ان کے اوپر جو رحمتیں فرمائیں، ان تمام باتوں کا تذکرہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی، اور آپ کا معجزہ جو ہے اس کا تذکرہ کیا کہ آپ نے پنگھوڑے میں باتیں کرنا شروع کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت آپ کو عطا کی، پھر اس کے علاوہ آپ مٹی سے پرندہ بناتے اور اس پہ روح پھونکتے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، اور اسی طرح آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور مادر زاد اندھے کو بینائی حاصل ہو جاتی تھی۔ تو یہ تمام انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کھانا مانگیں کہ آسمان سے تیار کھانا آئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ نازل فرما دے تو دسترخوان کھانا نازل فرما دے آسمان سے، اور آگے فرمایا تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ یہ ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، ہمارے آنے والوں کے لیے، اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ اب یہاں پر ایک یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر ایسی نعمت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے نازل ہو رہی ہے قوم کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو جو کھانا اوپر سے نازل ہوا اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن قرار دیا کہ جب آسمان سے کھانا اترے گا تو وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ جب یہ تو ایک چھوٹی سی نعمت ہے، کھانا جنت کا آیا تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک چھوٹی سی نعمت ہے، اور جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو نعمت عظمیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کو بھیجا زمین پر،
تو جس دن رحمت للعالمین حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمین پر بھیجا، تو اس دن کو عید کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اس دن پر خوشیاں کیوں نہیں منانی چاہیے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس دن کو بھی عید کہا جا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ لوگ جو ہے نا تمہیں خدا بنا لیں یا تمہاری ماں کو خدا بنا لیں اور تمہاری عبادت کریں یا تمہیں معبود سمجھ لیں؟ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا کہیں گے کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ میں نے قوم کو تیرے دین کی دعوت دی، لیکن انہوں نے میری بات پر عمل نہیں کیا۔ تو اسی طرح کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا قیامت والے دن پکڑے گا اور انہیں کہے گا کہ بھئی تم لوگوں نے کس وجہ سے جو ہے نا یہ شرک کیا، جبکہ تو تمہارے لیے جو میں نے نبی بھیجا تھا اس نے تو ایسی کوئی تعلیمات نہیں دی تھیں۔ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے نا ایک اور بات یہاں پر میں تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اسی طرح جو ہمارے بزرگان دین کا عرس مبارک ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے یا چہلم ہوتا ہے، اس کے اوپر جو غیر اسلامی رسمیں کی جاتی ہیں، یا وہاں پر کوئی جو ہے نا سرکس لگا دی جاتی ہے، یا کوئی عرس پر یا دربار پر اس قسم کے کوئی کام ہوتے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، تو جو بزرگان دین ہیں یا اولیاء کرام ہیں، انہوں نے تو اپنے مریدوں کو نہیں کہا ہوتا کہ وہ اس قسم کا عمل کریں۔ تو لہٰذا جو اس قسم کے غیر اسلامی اور ناجائز قسم کے رسم و رواج درباروں پر یا درباروں کے آس پاس کرتے ہیں، یہ بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے، اور ان رسموں کی وجہ سے بزرگان دین کو تسلیم نہ کرنا یا ان کو غلط کہنا یا عرس یا چہلم یا ختم وغیرہ کو منانے کو غلط کہہ دینا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہاں، جائز طریقے سے اسلامی طریقوں سے اگر کوئی عمل کیا جاتا ہے، ایصال ثواب کا کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کوئی تلاوت، نعت یا قرآن کی ذکر اذکار وغیرہ کیا جاتا ہے، تو وہ تمام طریقے جو ہیں ان موقعوں پر جو کیے جاتے ہیں وہ بالکل صحیح اور جائز ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر یہ سورۃ المائدہ کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے سورۃ الانعام کا، اور سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، بلکہ آغاز میں ہی زمین و آسمان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، اور اس کا تذکرہ کر کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانیوں کو دیکھیں اور ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ کی پہچان کریں۔ اس کے اندر آیت نمبر جو اس کی 7 ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو نازل کر دے، بالکل سیم ٹو سیم اسی طرح ہی نازل کر دے، اور لوگ جو ہے نا اس کتاب کو جو آسمان سے اتاری گئی ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جنت سے کھانا اتار دیتا تھا، تو اسی طرح اگر کتاب کو اتار دیں تو یہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر، کتاب کو دیکھ کر پھر بھی یہ لوگ انکار کر دیں گے، اور کافر جو ہے نا پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، بے شک ان کے سامنے جتنے مرضی دلائل رکھ دیے جائیں۔ اور اسی طرح یہ لوگ جو فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے، تو اگر فرشتے کو اس کی اصل حالت میں اللہ تعالیٰ نازل فرما دیں تو وہ اس کی جو اصل حالت ہے، کیونکہ ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، اگر وہ اصل حالت میں آ جائیں تو انسان اس کو دیکھ نہیں سکیں گے، اور اگر وہ بشری حالت میں آ جائیں تو انہوں نے انکار کرنا ہے کہ یہ فرشتے کس قسم کے ہیں، یہ تو ہماری طرح انسانی صورت میں ہے، اور اپنے برابر ہی ان کو تصور کریں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہوتی ہے، انہوں نے کسی بھی حال میں ایمان نہیں لے کر آنا ہوتا۔ اس سے آگے یہاں پر تذکرہ ہوتا ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی، یہاں پر کتاب سے مراد اہل کتاب لوگ ہیں، یہودی اور عیسائی، تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ نبی آخر الزمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اچھی طرح سے جو ہے نا جانتے تھے، کیونکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب آئی تھی تورات، اس میں بھی حضور نبی اکرم علیہ السلام کی آمد کی نشانیاں لکھی گئی تھیں، اور عیسائیوں کے پاس جو کتاب آئی انجیل، اس میں بھی حضور نبی اکرم علیہ السلام کی آمد کی نشانیاں لکھی گئی تھیں، اور یہ ان کو پڑھتے تھے اور اچھی طرح جانتے تھے اور اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جان بوجھ کر انکار کرتے تھے۔ اس کے آگے بتایا گیا ہے کہ منکرین جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا جتنی بھی جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہو تو وہ بالکل ایمان نہیں لاتے۔
تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ یہ لوگ آخرت کے دن افسوس کریں گے اور یہ چاہیں گے دوبارہ ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد ہمیں موقع ملے اور ہم ایمان لائیں اور قرآن اور حدیث پر عمل کریں اور اللہ کی عبادت کریں، لیکن یہ موقع دوبارہ نہیں آنا۔ اسی کے ساتھ ایک واقعہ عرض کرتا چلوں کہ ایک بزرگ تھے، کسی جنازے میں موجود تھے، اور اس جنازے میں جب جنازہ پڑھانے کے بعد ان کو تدفین کا موقع آیا، تو تدفین کے موقع پر انہوں نے سوال کیا کہ جو آس پاس جو جوان موجود تھے، جو لوگ حضرات موجود تھے، ان سے سوال کیا کہ یہ جس شخص کی میت ہے اس وقت اس کی کیا خواہش ہوگی، ہم اس کو قبر میں دفن کرنے والے ہیں تو اس کی کیا خواہش ہوگی؟ تو سب نے جواب دیا کہ اس کی خواہش تو یہ ہوگی کہ میں کسی طرح بخشا جاؤں اور میری بخشش ہو جائے، یا مجھے دوبارہ موقع مل جائے اور میں دنیا میں چلا جاؤں اور دنیا میں جا کر سارے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کروں۔ تو ان بزرگ نے یہ سبق دیا اس سے کہ دیکھیں اس کے پاس تو موقع نہیں ہے، اب یہ قبر میں جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ موقع دیتا ہے، آپ اس کی قبر پر آئے ہیں تو آپ سب کے پاس یہ موقع موجود ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے آپ اپنی جنت کو سنوار سکتے ہیں، آپ اپنی قبر کو روشن کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے اور حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق زندگی گزارا کریں۔ اس سے آگے آیت نمبر 46 سے 50 تک اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے کہ جو قریش مکہ تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے اور امیر تھے، تو وہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں اور آپ کی باتیں سنیں، آپ کی صحبت اختیار کریں، آپ کا دین اختیار کریں اور آپ کی باتوں کو غور سے سنیں، اس پر عمل کریں۔ لیکن یہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں غریب الغرباء، فقیر، مطلب یعنی کہ وہ حقارت کی نظر سے بات کر رہے تھے کہ جو غریب صحابہ کرام وہاں پر موجود ہوتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا یا رہنے کو نہیں ہوتا یا ان کے لباس اچھے نہیں ہوتے، تو ان کے کو حقارت سے تذکرہ کر کے کہتے ہیں کہ اگر یہ آپ کی مجلس میں نہ ہو تو ہم آپ کے پاس بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر آپ کی باتیں سنا کریں۔ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا چاہتے تھے کہ ان کے پاس امیر غریب سب قسم کے لوگ آئیں اور دین کی باتیں سنیں اور دین کی ترویج ہو۔ تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں نا کوئی ان لوگوں کے لیے ایک ایسا دن مقرر کر دوں کہ جس دن صرف یہ لوگ آیا کریں۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایسا خیال آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی اور ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شکستہ دل اور خستہ حال جو لوگ ہیں جن کو یہ غریب غربا کہہ رہے ہیں، تو یہ غریب صحابہ کرام جو آپ کے پاس آپ کی مجلس میں صبح و شام بیٹھے رہتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے اپنی مجلس سے دور نہ کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں اور ان کا بیٹھنے کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ نے اپنی مجلس سے دور نہیں کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں اور نشانیاں دیکھنے کے بعد ایک عقل کے لحاظ سے ثابت کیا کہ ایک عام شخص بھی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے تو نشانیوں کو دیکھ کر بھی وہ سمجھ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات موجود ہے، وجود باری تعالیٰ کا اس بات کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے دیکھا اور اپنی قوم کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ رات کا وقت تھا، ستارہ ایک روشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ خدا ہے؟ تو وہ کچھ دیر بعد وہ ستارہ ڈوب گیا۔ پھر اس کے بعد آپ کی نظر چاند پر پڑی، فَلَمَّ رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا، تو چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا یہ میرا رب ہے؟ تو وہ چاند چمک رہا تھا لیکن کچھ ٹائم بعد جب صبح ہوئی تو یہ چاند بھی ڈوب گیا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کی نظر سورج پر پڑی، فَلَمَّ رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً، تو قَالَ هَذَا رَبِّي، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورج ہے، یہ تو بہت بڑا ہے اور سورج چمکتا ہے، تو قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، یہ بہت بڑا ہے، کیا یہ میرا رب ہے؟ فَلَمَّا أَفَلَتْ، پھر شام کو سورج بھی چھپ گیا، قَالَ يَا قَوْمِ،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم انی بریء مما تشرکون، میں تمہاری ان شرکیہ باتوں سے جو ہے نا میں بری ہوں۔ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو کہ تھوڑی دیر بعد غائب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، تو میں اس قسم کا شرک نہیں کر سکتا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، بے شک میں نے اپنا رخ ہر سمت سے ہٹا کر یکسوئی سے اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بے مثال پیدا فرمایا ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس تمام تذکرے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر انہوں نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ یہ تمام نشانیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی موجود ہیں، صرف وہی یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے پیدا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ان کو پیدا کر سکے۔ اور خدا کا تصور بتا دیا کہ خدا کا تصور ایسا نہیں ہے کہ جو کسی وقت ہو اور کسی وقت غائب ہو جائے، بلکہ خدا ایک ایسی ہستی ہے جو کہ ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور اس کا ڈوبنے کا، غروب ہونے کا یا ختم ہونے کا یا اس کے فنا کے بارے میں کوئی تصور نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا نام لے کر تذکرہ کیا، اور انبیاء کرام میں سے جو نام یہاں پر ذکر فرمائے اس میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، سیدنا حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ ان تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ یہ سب کے سب میرے نیک بندے، نیک لوگ ہیں۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو تمام جہانوں پر میں نے فضیلت بخشی، اور ان کو میں نے چن لیا ہے اور ان کو سیدھے راستے کی طرف میں نے ہدایت فرمائی ہے۔ 7ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، جو ان کے جھوٹے خدا ہیں، تو ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو۔ اگر تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو یہ تمہارا جو سچا خدا ہے اس کو برا کہیں گے۔ تو جھوٹے خداؤں کے بارے میں کوئی ذلت آمیز بات نہ کریں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، تاکہ وہ تمہارے بھی خدا کو برا بھلا نہ کہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج یہ 7واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا سنا، اللہ تعالیٰ میں یہ اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں۔